غصہ اور رویوں میں عدم برداشت. اگر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور رب ذوالجلال کا پاک کلام اس بارے میں ایک واضح نصیحت کرتے ہیں. اگرچہ کہ انسان کو غصہ اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، مگر اسے پابند کیا گیا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اور جب غصہ قابو میں کرتے ہیں، لوگوں کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی ان کی شان میں کمی کوتاہی ہو جائے، وہ اس کو معاف کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات اور آقا کی ساری حیات مقدسہ اس بات پر واضح دلیل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کتنا تنگ کیا، مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ معافی کا راستہ اپناتے. حضور کے اہل بیت اطہار کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اپنا مبارک طرز عمل کیا تھا. وقت کا حکمران گورنر مدینہ آپ کو تنگ کرتا تھا، مروان ابن الحکم آپ کو تنگ کرتا تھا، غصے میں دلانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ ناراض ہوں، غصے میں ہوں اور کوئی ایسا عمل کریں کہ وہ جو معاہدہ اور صلح ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکے. مگر امام حسن مجتبیٰ ہمیشہ صبر، استقامت اور برداشت کا ایک کوہ صفا بن کر سامنے آئے. ناظرین محترم، میں نے پڑھا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، جس دن آپ کا وصال ہوا، امام حسین علیہ السلام کے پاس مروان ابن الحکم آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا بھائی وہ سامنے جو پہاڑ ہے، اگر میں اس کو ہلانا چاہتا اپنی باتوں کے ذریعے وہ ہل جاتا، مگر تمہارا بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ صبر اور استقامت کے اتنے عظیم کوہ صفا تھے کہ یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے. حاضرین محترم، ساری زندگی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تربیت کی، صحابہ کرام کی زندگیاں اسی بات کی شاہد عادل ہیں کہ انسان جب تک اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، وہ شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہوتا ہے. پھر شیطان جدھر چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، شیطان اس کے کردار کے ساتھ کھیلتا ہے، شیطان اس سے بربادی کرواتا ہے، اور ایسا شخص معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار بنتا ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا خالد چشتی صاحب، یہ غصہ کیوں آتا ہے انسانوں کے اندر؟ یعنی آپ ایک بات ہے، جب ہر بندے کو پتہ ہے یہ ناکامی ہے، یہ بربادی ہے، یہ معاشرے کو برباد کر دے گا، اس کے باوجود پھر، اور جو بات کہی تھی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی مرید سے، اس نے کہا نصیحت کریں. آپ نے فرمایا بس نصیحت کیا ہے، دو باتیں یاد رکھنا، کبھی خدا نہ بننا، کبھی مصطفیٰ نہ بننا. اس نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کون بن سکتا ہے، مصطفیٰ کون بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بات تمہاری مرضی کے مطابق ہو یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اور تمہاری بات جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے، یہ تمہاری نہیں، یہ مصطفیٰ کی شان ہے. اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہ کریں، ہر بات میں غصہ، ہر بات میں غصہ، یہ کیا چیز ہے جی؟ بہت شکریہ، بڑا اچھا ٹاپک ہے جی. آپ دیکھیے، ہم میرا خیال ہے غصے کو، جیسے صاحب نے کہا تھا کہ ایک قدرتی عمل ہے، کمال ہمارا یہ ہے کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے. اب سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں یا اینگر کرتے ہیں تو میڈیکلی سائنس کہتی ہے کہ آپ کے 110 مسلز جسم کے استعمال ہوتے ہیں. 110 مسلز یوز ہوتے ہیں غصے میں. اور جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو 13 مسل استعمال ہوتے ہیں. مطلب کتنا ریلیکس ہوتا ہے انسان. تو آپ 13 یوز کریں بجائے 110 یوز کرنے کے. جب 110 یوز ہوں گے تو ہوگا 110 ہوں گے تو سٹریس ہوگا نا پوری باڈی کے اوپر. تو آپ صرف 13 اسمائل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 13، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 13 مسلز استعمال ہوتے ہیں اسمائل کے اندر. ہم انفارچونیٹلی یہ بھول گئے ہیں. میں اکثر بچوں کو بھی کہتا ہوں اور جو میرے کولیگز ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں اس وقت 8 ارب آبادی ہے تقریباً. جی اس دنیا میں 8 ارب اس وقت ہے، اور کئی ظاہر کروڑوں آئے اور جو چلے گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے ناصر صاحب کہ آپ کیسا چاہیں گے کہ دنیا آپ کو یاد رکھے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں، یہ جی طبیعت کا ایسا ہی ہے، یہ جی مزاج کا کڑوا ہے، تو آپ ایسا ہی یاد رکھا جانا چاہیں گے دنیا میں اپنے آپ کو. سادہ مختصر بات، بہت خوبصورت بات. اب ایسا چاہیں گے کہ میں جب جاؤں دنیا سے تو لوگ کہیں گے یار اس کے منہ نہیں لگتا تھا کوئی، اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، یا یہ کسی کی بات سنتا نہیں تھا. ہمیں یہ سننا چاہیے. ہمیں ریلیشنز بلڈ کرنے چاہیے، اور ریلیشنز کے اندر 2 ریسیپی ہے. ریلیشن میں اکثر کہتا ہوں کہ کیپٹل، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے والا کیپٹل ہوتا ہے، بھئی کتنا کیپٹل ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے. میں اکثر پڑھاتا ہوں بچوں کو کہ یہ آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ایک کیپٹل ہے. بالکل.
آپ کا ریپوٹیشن بھی ایک کیپٹل ہے. ہاں آپ کے بارے میں کیا لوگ کہتے ہیں, ریپوٹیشن بھی ایک کیپٹل ہے. اور سب سے بڑھ کر ریلیشنل کیپٹل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ریلیشنل کیپٹل کے اندر ظاہر ہے جتنا غصہ لائیں گے ریلیشنل کیپٹل بھی اتنا نیچے جائے گا, اور آپ کا ریپوٹیشنل کیپٹل بھی نیچے جائے گا. تو ریلیشنل کیپٹل بڑھانے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے لیے ایک ایفرٹ اسپیئر کرنی پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ٹائم دینا پڑتا ہے. جب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے قربت ہو کسی سے, تو آپ یا ٹائم اور ایفرٹ دو چیزیں کریں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے سب سے زیادہ اگر آپ کو ایک چیز کی طلب ہوتی ہے, تو میں کوڈ میں بتاتا ہوں, ایبریویٹ کر کے بتاتا ہوں, دنیا میں کون شخص ہے جو میرے سے خوش نہیں ہوگا اگر میں دوسرے بندے کو احساس دلاؤں کہ آپ کی بہت ویلیو ہے میری نظر میں, میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں, ویری گڈ, آپ کا میرا بہت بڑا رول ہے آپ کا میری زندگی میں, آپ کی میں بات سمجھنا یا فالو کرنا چاہتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے آپ کس چیز پہ میرے پہ غصہ کریں گے, اور آپ ظاہر ہے مجھے پازیٹیو یاد نہیں رکھیں گے جب بھی ذکر آئے گا میرا. جو ریپوٹیشنل کیپٹل اس کو کسی کو ذکر کرتے ہوئے یہ کہ نہیں کہیں گے کہ یار خالد چشتی ٹھیک آدمی ہے. تو میں نے انویسٹ کرنا ہے. ہم لوگوں نے یہ کرائٹیریا بنا لیا ہوا ہے, خاص طور پر بڑوں نے, کہ میں بڑے غصے والا ہوں, میرے نزدیک کوئی نہ آئے. یہ کوئی سرٹیفیکیشن یا کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو ہمیں سمپل ایک فارمولا میں عرض کر دیتا ہوں. ایک نوجوان نسل فیل کرے جو MMFS پہ فالو کرے. واہ, MFS, ڈبل MFS, جی FS, جی جی, میک می فیل اسپیشل. واہ 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 واہ, کیا یہ بات ہر ہے. بندہ کرے. ہاں, دوسرا چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میک می فیل اسپیشل, میرا والد چاہتا ہے, میری بہنیں دوسرے کو بھی چاہتی تو دینا. میک می فیل اسپیشل. آپ جب دوسرے کو اسپیشل فیل کرائیں گے کسی سینس میں, احترام, عزت, ادب, میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں, میں آپ کی عمل کرنا چاہتا ہوں, تو کیا ہوگا؟ نیٹ ریزلٹ ہے کہ مجھے آپ عزت دیں گے. آپ کے پاس چوائس نہیں, میں چھوڑوں گا. جب میں آپ کے ساتھ غصہ کروں گا, جب میں اینگر کروں گا اور آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میں فطرتاً ایسا ہی ہوں, تو میں عزت کہاں سے آپ سے کماؤں گا؟ نہیں ہو سکتا. ہم ایکسپلائٹ کر لیں گے. ہم چوہدری صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے ہیں, آپ امپلائی کو ڈانٹیں گے, آپ گالیاں دیں گے, لیکن وہ کام بھی ڈیلیور کرے گا, لیکن عزت کرے گا. آیا آپ یاد رکھے جائیں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ 8 ارب آبادی دنیا کی ہے, تو آپ کس طرح یاد رکھے جانا چاہیں گے؟ آپ ایز اے باس یاد رکھے جا سکتے ہیں, آپ پور باس یاد رکھے سکتے ہیں, آپ اچھے برے انسان کے طور پہ یاد رکھے جا سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو بی ریممبرڈ پازیٹیولی. ہمیں یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کر کے, ایک نیچرل ہے. دیکھیں جیسے غصہ ایک قدرتی عمل ہے, لیکن قدرتی عمل کا ظاہر جو مینجمنٹ ہے کمال وہ ہے. ہاں, کیا بات ہے. اس میں جو مینجمنٹ ہے وہ کمال ہے. اصل چیز انسانیت تو یہی نا. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑ رہا تھا, تو آقا علیہ السلام خاموش تھے. سیدنا صدیق اکبر نے جب جواب دینا شروع کیا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس کو جواب دے رہے تھے, جب آپ بولے تو وہ فرشتے چلے گئے. انسان جب خود ایکشن لیتا ہے, مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو دیکھیں, آپ کو کسی نے وہ ایک بدتمیزی کی, جب آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کو قتل کرنے لگے جہاد میں, اس نے آپ کے چہرہ اقدس کی طرف تھوک دیا, آپ ایک طرف ہو گئے. اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس سے پہلے تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے, مگر اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا, میں یہ کام نہیں کروں گا.